بالقرآن۔ ربا بالحدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے، نمک کو نمک کے، کھجور کو کھجور کے، جو کو جو کے، اور گندم کو گندم کے بدلے میں نہ بیچو مگر برابر برابر، اور جس نے کمی بیشی کی اس نے تو جو کمی بیشی کی تو وہ سود ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ 6 چیزیں جو سرکار نے گنوائی ہیں، سونا، چاندی، نمک، کھجور، جو اور گندم، ان میں سونا چاندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وزن کر کے دیا جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں وزنی شے، جس کو وزن کر کے دیں اس کو وزنی کہتے ہیں۔ اور باقی جو 4 چیزیں تھیں انہیں ڈبے وغیرہ میں یا پیمانہ ہوتا تھا لکڑی کا پیالہ، اس میں ناپ کر پھر دیا جاتا تھا۔ تو جو ایسی شے ہوتی ہیں جن کو ناپا جاتا ہے، ناپا وہ نہیں جو انچی ٹیپ سے ناپتے ہیں، بلکہ ناپنے سے مراد اس طرح یہ دودھ والے آپ کے پاس آتے ہیں، دودھ والا اپنا ڈبہ میں 1 کلو یا 2 کلو ناپ کر ڈالتا ہے، یہ والا مراد ہے۔ تو ایسا پیمانہ کیل کہلاتا ہے، کیل، اور جو اشیاء اس میں ناپی جاتی ہیں انہیں کیلی اشیاء کہتے ہیں۔ تو موزونی اور کیلی یہ 2 چیزوں کا مجموعہ تھا جو سرکار نے بیان فرمایا، سونا چاندی موزونی، اور باقی 4 رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں برتن وغیرہ سے ناپ کر پھر دی جاتی تھیں۔ وہ کتنے کلو بنتی تھی کتنے نہیں اس کا حساب چھوڑ دیں، بس جو اس طرح ناپ کر دی جائے اس کو کیلی شے کہتے ہیں، اور جس کو باقاعدہ بٹوں وغیرہ سے یا آج کل الیکٹرانک جیسے ڈیجیٹل یہ ترازو آ گئے ہیں ان میں وزن کر کے دی جائے ان کو موزونی شے کہتے ہیں۔ تو سونا چاندی موزونی تھے، باقی 4 مکیلے تھے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے میں، تو ہم جنس کا ذکر فرمایا۔ تو اب اس سے فقہا نے نتیجہ نکالا کہ ایک سود ایسا بھی ہوگا کہ جو حدیث سے ثابت ہوا، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی موزونی شے لے لیں یا مکیلی شے لے لیں، موزونی جس کو وزن کیا جائے، مکیلی جس کو ناپ کر دیا جائے، اور دونوں جانب ایک ہی جنس ہوں، ادھر گندم، جیسے میرے پاس گندم ہے، میرے دوست کے پاس ہے، ہم ایک دوسرے سے گندم خریدنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ گندم چونکہ کیلی شے ہے تو یا مکیلی بھی کہتے ہیں اس کو، مکیلی شے ہے، تو یہ حدیث پہ اب ہمیں غور کرنا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا کہ جب ہم جنس کو اس کے ہم جنس کے ساتھ بیچا جائے اور شے بھی موزونی یا مکیلی ہو تو پھر ضروری ہے کہ دونوں بالکل ہم وزن ہونے چاہیے اور نقد ہونی چاہیے۔ تو یہ 2 کنڈیشن لگائی ہیں کہ اگر موزونی یا مکیلی شے ہو اور دونوں طرف ایک ہی جیسی جنس موجود ہو تو پھر ان دونوں کو بالکل برابر وزن کے ساتھ لینا دینا شرعاً جائز ہے، اور نقد ہو تو جائز۔ اگر وزن ذرا آگے پیچھے ہو گیا یا ادھار لیا، دونوں صورتوں میں سود متحقق ہو جائے گا۔ یہ سود حدیث سے ثابت ہوا۔ اس کی مثالیں سمجھ لیں، جیسے ہمارے ہاں چاول ہے، یہ آج چاول بوریوں میں دیکھیں بھر کے بیچا جاتا ہے، یا وزن بھی کر کے دیتے ہیں 1 کلو 2 کلو، لیکن یہ ہمارے یہاں اکثر مکیلی شے ہے، بڑے پیمانے پہ جب ہم لیتے ہیں تو بعض اوقات چاول کا تبادلہ چاول کے ساتھ ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ میرے پاس نیا چاول ہے، فلاں شخص کے پاس پرانا چاول پڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری پارٹی نئے چاول کی ہے تو مجھے دے دو، اور میرے پاس کوئی پارٹی ہے جو پرانا چاول مانگ رہی ہے، پرانا میرے پاس نہیں ہے، وہ فلاں کے پاس ہے۔ اب ہم دونوں نے یہ طے کیا کہ آپ پرانا مجھے دے دیں، نیا مجھ سے لے لیں، تو اب دونوں طرف چونکہ ہم جنس شے ہے اور مکیلی ہے یا بالفرض موزونی ہے جہاں وزن کر کے دے رہے ہیں، تو ہمیں لازم ہے کہ ہم بالکل برابر لیں۔ اگر ذرا بھی کمی بیشی کی یا ادھار کیا، دونوں صورتوں میں سود متحقق ہوگا۔ لہذا اگر یوں طے ہوا کہ جی پرانے چاول کی قیمت تو زیادہ ہوتی ہے اور نئے کی کم ہوتی ہے، لہذا یوں سودا کر لیتے ہیں کہ میں دیتا ہوں 50 پرانی بوریاں اور آپ اس کے بدلے مجھے 100 نئے چاول کی بوریاں دے دیں، تو دیکھیں 50 بوری کا فرق آیا، یہ لین دین سود کہلائے گا۔ یا میں نے یوں کہا کہ یہ میرا پرانا چاول لے لیں، آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ میرا لے لیں 100 بوری، اور پھر 1 سال بعد مجھے آپ بالفرض 100 بوری ہی دے دیجئے گا۔ تو اب اگرچہ مقدار میں نے نہیں بدلی لیکن اس کو ادھار کر دیا، اس صورت میں بھی یہ سود متحقق ہو جائے گا۔ امید ہے جن بھائیوں بہنوں نے آج کا پروگرام دیکھا انہیں ربا بالقرآن اور ربا بالحدیث کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ میں آیا ہوگا۔ نیکسٹ پروگرام میں تھوڑا سا انٹروڈکشن اس کا کرا کے پھر ہم ان آیات پر آئیں گے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کی شدت کے ساتھ مذمت فرمائی ہے، تاکہ اس لعنت سے ہم مسلمان بچیں
اور پھر جو ہمارے موجودہ معاشرے میں سود کی مختلف صورتیں اس وقت رائج ہیں، اس پہ ہم کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، پروگرام دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، سود سے متعلق بیان چل رہا تھا، اور پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کو سود کی دو صورتیں جو بیان ہوئی ہیں، ایک قرآن میں اور ایک حدیث میں، ان دونوں کے بارے میں تھوڑا بتایا۔ جس سود کا تعارف قرآن پیش کر رہا ہے اسے ربا بالقرآن کہہ دیتے ہیں، اور جس سود کا تصور یا تعارف حدیث پیش کر رہی ہے اسے ربا بالحدیث کہا جاتا ہے۔ قرآن میں تو اکثر یہی صورت بیان ہوئی ہے کہ آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں اور قرضہ دیتے ہوئے یہ مشروط ٹھہرا لیتے ہیں کہ جتنا میں دے رہا ہوں آپ واپسی میں مجھے اس سے زیادہ دیں گے، اس کو لازم ٹھہرا لیا جائے تو جتنا زائد آپ واپس لے رہے ہیں زائد، وہ سود کہلائے گا۔ جیسے 1 لاکھ کا قرضہ دیا اور طے یہ کر لیا کہ جب آپ واپس کریں گے تو 1,10,000 واپس کریں گے، تو یہ 10,000 جو لے رہے ہیں یہ سود ہے خالصتاً، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور ربا بالحدیث یہ ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں گنوائیں: سونا، چاندی، نمک، کھجور، جو اور گندم، اور فرمایا کہ ان کی جنس کے ساتھ اگر آپ لیتے دیتے ہیں تو جس نے برابر لیا یا پھر نقد لیا تو جائز، اور اگر زیادتی کر دی تو ادھار، اور زیادتی کر دی تو سود بن جائے گا، یعنی ادھار کیا یا کمی بیشی کر دی تو یہ سود بنے گا۔ اس میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر دونوں طرف ہم جنس اشیاء ہوں، مثلا ادھر بھی گندم ہے ادھر بھی گندم ہے، اور آپ ایک دوسرے سے اس کو خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں، یعنی گندم کو گندم کے بدلے میں بیچنا یا گندم کے بدلے میں خریدنا چاہتے ہیں، تو اب صورتحال یہ ہوگی کہ دونوں طرف برابر ہونا لازم ہے۔ اگر ذرا بھی کمی بیشی کی تو بھی سود، اور نقد لینا لازم ہے، اگر ادھار لیا تب بھی سود بن جائے گا۔ یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ اور اگر ایسا ہوا کہ غیر ہم جنس ہے، مثلا ادھر ہے گندم اور ادھر ہے چاول، میرے پاس چاول ہے، دوست کے پاس گندم ہے، اس کے پاس گندم کی پارٹی، چاول کی پارٹی ہے، میرے پاس گندم کی پارٹی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو یار تم گندم مجھے دے دو، میرا چاول تم لے لو۔ ابھی گویا کہ ہم چاول کے بدلے میں گندم یا گندم کے بدلے میں چاول کی خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ اب اس میں بس شرط یہ ہوتی ہے کہ چونکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کو ناپا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا، جس کا وزن کر کے دیا جائے اس کو موزونی شے کہتے ہیں، جس کو برتن وغیرہ سے ناپ کر دیا جاتا ہے اس کو مکیلی شے کہتے ہیں۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نقد ہو اور بالکل برابر، لیکن یہ شرط اس وقت ہے جب دونوں طرف ایک جیسی جنس والے ہوں۔ اگر غیر ہم جنس ہوں، جیسے بھی بتایا کہ یہاں گندم یہاں چاول، تو اب اس میں ایک ہی شرط ہے جواز کے لیے، وہ یہ کہ یہ نقد ہو، بس ادھار ہوگا تو یہ سود بنے گا، نقد ہونا چاہیے، یہ شرط ہے، باقی کمی بیشی کی شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس 50 من چاول ہے اور دوست کے پاس 100 من گندم ہے، اور ہم اس میں آپس میں لیتے دیتے ہیں، اب 50 من کا فرق ہے، لیکن یہ شرعاً جائز ہے کیونکہ جنس بدل گئی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا کہ اس کے پاس بھی چاول میرے پاس بھی چاول اور پھر ہم لیتے دیتے، تو یہ مقدار کا اعتبار ہوتا ہے، اوصاف کا نہیں ہوتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی میرے پاس پرانا چاول ہے آپ کے پاس نیا چاول ہے، تو نیا ہونا پرانا ہونا یہ کوالٹی ہے، یہ وصف ہے، یہ خوبی ہے، اس کا شریعت اعتبار نہیں کرتی، وزن کا اعتبار کرتی ہے۔ لہذا ادھر بھی 50 من ادھر بھی 50 من اور نقد لے دیں بالکل جائز، لیکن اگر کوالٹی کا اعتبار کر لیا، وصف کا اعتبار کیا، اور دوست کہتا ہے کہ جی میرے پاس 50 من نیا ہے آپ اپنا 25 من پرانا مجھے دے دو، تو 25 من کا فرق آ رہا ہے، بلکہ 1 من کا بھی فرق آئے تو بہرحال یہ سود متحقق ہو جائے گا۔ اس لیے اب آپ تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ اگر آپ کوئی شے کسی کو دیتے لیتے ہیں اور اس سامنے والا بھی وہ شے ویسی ہی شے آپ کو دے رہا ہے، اگر وہ موزونی یا مکیلی ہیں تو برابر ہوں اور نقد ہوں۔ اگر ان دونوں میں فرق کر دیا، برابر نہیں ہیں، کمی بیشی کے ساتھ ہیں، یا نقد نہیں ہیں ادھار ہیں، دونوں صورتوں میں سود متحقق ہو جائے گا۔ اس کو اب مثال سے سمجھ لیجئے، سونا جو ہے، سونا یہ ہمارے ہاں بھی موزونی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ تول کر ہی یعنی وزن کر کے دیا جاتا تھا۔ اب بعض اوقات بعض سنار حضرات اس طریقے سے کرتے ہیں کہ نقد سونا لے لیتے ہیں،
جیسے ابھی ایک شخص ہے، اس کے پاس سونا نہیں ہے دکان میں، گاہک آ گیا ہے تو وہ کسی دوسرے سے کہتا ہے یار کوئی سونے کی ٹکیا وغیرہ پڑی ہیں تو مجھے دے دو تاکہ میرا گاہک نہ ٹوٹے، میری جب آئیں گی میں تمہیں دے دوں گا۔ اب یہ ہے اس نے سمجھ لے سونے کے بدلے میں سونے کا سودا تو کیا ہے لیکن ادھار کر لیا۔ اب یہ اگر ٹکیا لے کر اس کو دے دیتا ہے چلا جائے آدمی، سمجھ لیں اس نے سودی معاملہ کر لیا ہے، یہ غلط ہوتا ہے۔ تو سنار حضرات جو ہیں وہ خاص طور پہ اپنے جتنے بھی آپ کی مارکیٹ میں اس طرح کے سونے کے بدلے میں سونے کے لین دین ہیں وہ ضرور کسی سے معلوم کر لیں اچھی طریقے سے، تاکہ آپ کو ایسا نہ ہو کہ نادانستہ طور پہ سود کھا رہے ہوں۔ ہاں اگر دیکھیں یوں ہوا کہ جیسے عموماً عورتیں ہوتی ہیں کہ وہ جاتی ہیں ایک سونے کا آرڈر دے دیتی ہیں، سیٹ کا آرڈر دے دیا، انگوٹھی کا دے دیا، اور وہ سونے کو پیسے کے بدلے میں دے رہی ہیں، یعنی کیش، کہتی ہیں جی سیٹ بنا دیں آپ، اور تھوڑا سا ایڈوانس دے دیا، باقی جب آپ سیٹ تیار کر لیں گے پھر میں پیمنٹ کروں گی۔ تو یہ بھی ایک طریقے سے ادھار ہی ہے، لیکن یہاں پہ دونوں چیزیں مختلف ہو گئی ہیں، یہاں سونا ہے اور یہاں پر روپیہ وغیرہ ہے، تو یہ چونکہ ہم جنس نہیں ہیں یہ ادھار جائز ہے، اس میں کمی بیشی بھی جائز ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دونوں طرف یا تو ہم جنس ہوں یا غیر ہم جنس ہوں تو موزونی مکیلی ہوں، یہ ضروری ہے۔ تو پیسہ چونکہ نہ موزونی نہ مکیلی ہے تو اس کو سونے کے بدلے میں آپ نقد یا ادھار کریں تو چل جائے گا۔ ہاں اب جیسے صورتحال یہ ہے میرے پاس سونا ہے اور سامنے والے کے پاس چاندی ہے، میرے پاس چاندی کا گاہک آیا ہوا ہے، میرے پاس سونا نہیں ہے، تو میں نے کہا تم میرا سونا لے لو اور اس کے بدلے میں چاندی دے دو۔ تو اب یہ غیر ہم جنس ہیں چونکہ، تو غیر ہم جنس میں کمی بیشی بالکل جائز ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر میں نے 1 تولہ سونا دے کر، اور مثال کر لیں کہ میں نے 10 تولہ یا 50 تولہ چاندی لے لی، جائز ہے کیونکہ یہ جنس بدل گئی ہے، تو کمی بیشی تو صحیح ہے، لیکن یہ نقد ہی جائز ہوگا۔ اب اگر یوں کر لیں کہ میں یوں کہوں یار میرا سونا لے لو اور یہ سونا تو میرے پاس نہیں، تم مجھے چاندی دے دو اور اس چاندی کے بدلے میں تمہیں سونا دوں گا لیکن ابھی نہیں، 1 مہینے بعد، تو یہ چونکہ میں نے چاندی لی اس کے بدلے میں سونا، یہ غیر ہم جنس ہیں، دونوں علیحدہ علیحدہ جنس ہیں، لیکن اس کو ادھار کر دیا تو اب بھی یہ سودی معاملہ کہلائے گا، کیونکہ اس میں ضرور کمی بیشی ہو جائے گی۔ قیمتیں آپ نے دیکھا، قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں سونا چاندی کی۔ اس وقت سونے کی قیمت میں نے کل ہی دیکھ رہا تھا کہ 5 سال میں سونے کا ریٹ سب سے زیادہ گرا ہے، یعنی 5 سال کے اندر اتنا زیادہ کبھی نہیں گرا، 43 سمتنگ 43,600 روپے شاید میں نے پڑھا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں اس طرح قیمتی اعتبار سے کمی بیشیاں ہوتی ہیں تو سود متحقق ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ جو بھی ایسا معاملہ کریں کہ جس میں آپ کوئی موزونی مکیلی شے کو لے دے رہے ہیں، سب سے پہلے دیکھیں ہم جنس ہے تو 2 چیزوں سے بے جائز ہوگی۔ نمبر 1 نقد ہونا چاہیے، نمبر 2 مقدار بالکل برابر ہو۔ اور اگر آپ غیر ہم جنس کے ساتھ یہ لین دین کرنا چاہتے ہیں تو ایک چیز بس دیکھ لیجئے کہ یہ نقد ہو، کمی بیشی ہو کوئی مسئلہ نہیں، ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ تو امید ہے کہ اب آپ کافی حد تک بات سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ جی میں لوہے کو لوہے کے بدلے میں لینا دینا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے پرانا لوہا دیا اور نیا تیار لوہا لے لیا، کاٹ کباڑ دیا اور آپ نے نیا سریا لے لیا مثال کے طور پر، اس طرح آپ سودا کر رہے ہیں، تو یہ بھی لوہا ہے وہ بھی لوہا ہے، شکل علیحدہ ہے لیکن یہ ایک جنس کے ہیں، وزن بالکل برابر ہونا چاہیے دونوں کا اور بالکل نقد ہونا چاہیے۔ اگر آپ ادھار کر دیں گے تو سود متحقق ہوگا، یا نئے پرانے کا حساب کر کے اگر آپ وزن میں کمی بیشی کر دیں گے تو یہ سودی معاملہ ہو جائے گا۔ اس میں اچھی طریقے سے آپ توجہ فرمائیں۔ پہلے اس کی مذمتیں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے سود کو منع فرمایا اور اس کی مذمتیں فرمائیں، پھر جو مزید ہمارے معاشرے میں سود کی صورتیں ان پہ غور و تفکر کر لیں گے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 275۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا مگر، یعنی قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے مگر کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح کہ جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس پاگل کر دیا ہو، من المس، چھونے کے ذریعے۔ ذالک بانہم، یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے یعنی کفار نے قالو، کہا کہ انما البیع مثل الربا، کہ محض بیع تو
سود کی مثل ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ سزا بہت سخت ہے، اور یہ سزا کا بیان اس لیے قرآن میں آیا کہ کافروں کا رد ہو جائے۔ کافر یہ کہا کرتے تھے مسلمانوں نے جب سود کو منع کیا تو کفار نے کہا یہ بتاؤ خرید و فروخت سے تمہارا مقصود کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں نے کہا نفع۔ انہوں نے کہا کہ جب سودی معاملہ کرتے ہیں اس سے بھی ہمارا مقصود نفع ہی ہوتا ہے کہ ہم نفع لینا چاہتے ہیں۔ تو پھر فرق کیا ہوا؟ آپ بھی نفع لے رہے ہیں ایک چیز سے، ہم بھی ایک عمل سے نفع لے رہے ہیں، فرق کیا ہو گیا؟ دونوں کا مقصود نفع ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ یہ سود کی مذمت اس لیے بیان ہوئی کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ سود بالکل خرید و فروخت کی مثل ہے۔ اللہ نے آگے بیان فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کیا۔ تو یہ ایک بڑا پیارا کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جس شخص نے دنیا میں سود کھایا اور وہ جانتا ہے کہ میں سود کھا رہا ہوں، یہ برود قیامت ایسا مخبوط الحواس ہو کر آئے گا، پاگلوں کی طرح آئے گا، چکراتا ہوا، اور کوئی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا میں کیا کر رہا ہوں، کہ بالکل ایسے جیسے کسی کو جن نے چھو کر مخبوط الحواس یا پاگل کر دیا ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات کی بعض قسمیں ایسی ہیں جو انسان کو چھو کر اس پہ اپنا ایک اثر چھوڑ کر اس کے ذہن پر ایفیکٹ ڈالتی ہیں، اور انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جیسے بعض اوقات یہ عامل